4 جگہ ہیں وفاقی حکومت کی کراچی میں جس کو آپ ڈسپنسریاں کہتے ہیں، اور وہ تقریباً جو ہے وہ نئی چل رہی تھی، وہ سب جو ہے وہ سب کے سب تقریباً جو ہے وہ نان فنکشنل تھیں ساری. اور ایک 5واں ایک سینٹر ہے جو کہ کلفٹن میں ہے، جو کہ ایک ریسرچ سینٹر تھا. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہاں پر آ کر ٹیلی میڈیسن شروع کیا، ان 4 جگہوں پہ ٹیلی میڈیسن شروع کیا. اور اب جو ہے وہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ فرم کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پہ ٹیلی میڈیسن شروع کیا کہ ڈاکٹر کہیں بہت دور ہوتی ہیں اور پرائمری ہیلتھ کیئر کی جس کے اندر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اندر صرف ڈاکٹر جو ہے وہ نرس چیک کر کے وائٹلز دیکھ کر جو ہے وہ دوا دیتے ہیں، ایسی بیماریوں کے لیے تو یہاں پر ٹرین اسٹاف کیے گئے اور یہاں پر کمپیوٹر لگایا گیا، یہاں پر سسٹم لگایا گیا، کیمرے لگائے گئے، اور بہت دور سے ڈاکٹر بیٹھ کے یہاں پر آنے والے مریضوں کو آن لائن دیکھتے بھی تھے، آن لائن پریسکرپشن دیتے تھے، اور ان کو ریئل ٹائم پہ پھر یہاں پر دوا اور تمام چیزیں جو ہے وہ میسر تھیں. اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ سے یہاں پہ چل رہا تھا. لیکن آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے، جس تقریب میں، ہم اس جگہ کو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی چوتھی جگہ ہے کراچی میں جس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے الحمدللہ، اس ڈسپنسری کو، بی ایچ یو کو ایک فل فلیجڈ 40 بیڈ کے ہاسپٹل میں، 40 بستروں کا یہ ہاسپٹل ہوگا. 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ کمپلیشن اس کی ہوگی. راؤنڈ دی کلاک اس پہ کام کریں گے، اور اس پہ 66 کروڑ روپے الحمدللہ ہم لے کر آئے اس جگہ کے لیے. 66 کروڑ روپے کی لاگت سے جب یہ ہاسپٹل جو کہ 40 بستروں کا ہوگا، جہاں پر راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے یہاں پر لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اس کے پورے سراؤنڈنگ ایریا، اس کے کیچمنٹ ایریا کے، یہاں پر جو ہے وہ چلڈرن وارڈ ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ یہ جو گائنی وارڈ ہوگا، یہاں پر جو ہے ایمرجنسی وارڈ ہوگا، یہاں پر رات میں دن میں ایمرجنسی میں کسی کو ضرورت پڑ جاتی تو ہر کوئی جو ہے وہ سول اسپتال بھاگتا ہے، جن اسپتال بھاگتا ہے، آغا خان بھاگتا ہے، عباسی شہید اسپتال بھاگتا ہے. یہ جو جن اسپتالوں کو میں نے آپ کو نام لیے، یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل کہلاتے ہیں. یہ ٹرشری، یہ پرائیویٹ یا پبلک کی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کہلاتے ہیں. ٹرشری کیئر میں بہت ہی ایکسٹینسو قسم کی بیماری میں وہاں پر جایا جاتا ہے، ایمرجنسی میں جایا جاتا ہے، ایکسیڈنٹس میں جایا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک میں جایا جاتا ہے، کینسر میں جایا جاتا ہے. یہ ٹرشری کیئر کا کام ہے. نزلے، کھانسی، زکام، بچوں کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ان کی بیماری جو ہے وہ، خواتین کی بیماریاں، اور چھوٹی اور جو کم سیریس جو جتنی بھی تکالیف ہیں انسان کی، اس کے لیے ٹرشری کیئر میں دنیا میں کہیں نہیں جایا جاتا. اس کے لیے پرائمری کیئر میں جایا جاتا ہے، سیکنڈری کیئر میں جایا جاتا ہے. تو نتیجہ آج ہمارے یہاں چونکہ پرائمری کیئر موجود نہیں ہے، سیکنڈری کیئر موجود نہیں ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں بھی لوگ جا کے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل کو ہٹ کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 70% اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں ہمارے بڑے ہاسپٹلوں میں وہ لوگ جاتے ہیں مریض جن کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ جانا نہیں چاہیے. ان کو کسی پرائمری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے، کسی سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے. وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اپنے گھر سے نکل کر جب کسی ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، ان کو راستے میں اس طرح کے بی ایچ یوز میسر نہیں آتے. تو دی آل اینڈڈ اپ ہٹنگ ٹرشری کیئر ہاسپٹل. کہ اگر بی پی بھی کسی کا جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک کرانا ہے، وہ بھی جو ہے وہ آغا خان جائے گا، یا وہ بھی سول جائے گا، یا وہ بھی جنا اسپتال جائے گا، یا وہ بھی عباسی شہید اسپتال جائے گا. تو جن مریضوں کے لیے وہ اسپتال بنے ہیں ٹرشری کیئر سیریس بیماریوں کے لیے، وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں سارے. آپ دیکھیں کہ آپ جائیں تو 6 گھنٹے کی ویٹنگ ہے، 4 گھنٹے کی ویٹنگ ہے. تو پورا ہمارا یہ جو نظام ہے ہیلتھ کیئر کا، وہ کولیپس ہوا ہے. آج انشاءاللہ تعالی جس تقریب میں آپ یہاں پر ہیں، یہ ایک ریولوشنری کام ہے، یہ ایک ریولوشنری کام ہے. اب اس علاقے کے لوگوں کے لیے 90% لوگوں کے لیے خدا نخواستہ ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، ان کو سول نہیں جانا پڑے گا، ان کو جنا نہیں جانا پڑے گا، ان کو کسی انویسٹیگیشن کے لیے، سٹی اسکین کے لیے، ایکس رے کرانے کے لیے، گائنی کے ایشوز کے لیے، بچوں کی جو ہے وہ بیماریوں کے لیے، اور اسی طرح سے اور اسپیشلسٹ یہاں بیٹھیں گے رات دن میں بھی اور رات میں بھی. اس کے لیے 90% لوگوں کو ان ہسپتالوں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ ان مریضوں کو ادھر اٹریکٹ کر لیں گے تو وہاں پہ وہ جگہ خالی ہوں گی، وہاں پہ وہ جگہ
وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈی کنجیشن ہو جائے گی، وہاں پر مریض کم ہوں گے، تو وہ مریض جن کی واقعی ضرورت ہے ان اسپتالوں میں جانے کی، ان کو پھر ڈاکٹر بھی اویلیبل ہو پائے گا، ان کو ریسورسز بھی اویلیبل ہو پائیں گے، ان کو تکالیف سے کم گزرنا پڑے گا۔ یہ ایک نظام ہے سارا ہیلتھ کیئر، یہ کوئی صرف یہ ایک پلاننگ ہے پوری، یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے دنیا بھر میں۔ ہم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے، ہم نے صرف اپنی گاڑی کو پٹری پہ لا کے کھڑا کیا، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، آمین غدر مچی ہوئی تھی بس۔ یہ جگہ یہ آلموسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتوں پہ سے آلموسٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ میں رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سمجھ دی، اس نے ہمیں یہ طاقت دی، اور اس نے ہمیں پرسو کرنے کے لیے اس چیزوں کو دماغوں میں بات ڈالی۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ صرف تختی لگانے کی تقریب نہیں ہے، یہاں پر ریئل کام جب شروع کر دیا ہے، جب عوام کو، لوگوں کو آپ کے ذریعے بتانے آئے کہ ہم اگلے 4 مہینوں میں یہ جگہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل چینج جگہ ہوگی، یہ جگہ بالکل چینج جگہ ہوگی، یہاں پر ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کی مخلوق کو یہاں سے فیض مل رہا ہوگا، ان کی مشکلات، ان کی تکالیف آسان ہو رہی ہوں گی۔ اس پورے پروجیکٹ کو ہم نے جب اسی سال جب ہم نے اپروو کرایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سال سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوا اس ذمہ داری کو، تو آ کر سمجھنا، پھر سمجھ کر اس کے بعد اس کو کنسیو کرنا اور فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے لینا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ پروجیکٹ کنسیو کرنا، اس کو پھر اپروو کرانا، PC1 بنوا کے، پھر اس کے بعد اس کی CDWP کروانا، اس کو جو ہے پھر اپروو کرانا پلاننگ کمیشن سے، فائنانس سے پیسے لینے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو 2 ارب 86 کروڑ روپے کا یہ پورا پروجیکٹ ہے کراچی کا، 2 ارب 86 کروڑ روپے، جس میں سے 66 کروڑ روپے یہاں لگیں گے۔ اور آپ وٹنس ہیں کہ ہم نے لائنز ایریا میں جو ہماری ڈسپینسری تھی وہ راؤنڈ دی کلاک چلنا شروع ہو جائے گی، FC ایریا میں جو ہماری ڈسپینسری تھی وہ راؤنڈ دی کلاک چلنا شروع ہو جائے گی، اس طرح سے گارڈن میں جو ہماری ڈسپینسری ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ راؤنڈ دی کلاک چلنا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح سے کلفٹن پہ جو ہمارا جو ایک سینٹر ہے بہت اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ بھی راؤنڈ دی کلاک شروع ہو جائے گا۔ تو اور ہمیں خیال رہے کہ دیکھیں، میں بہت احتیاط سے بات کہنا چاہتا ہوں اور کسی کی دل آزاری کیے بغیر کہ دیکھیں، سرکار بہت ساری چیزوں میں ایفیشینٹ نہیں ہے۔ حکومت جب اپنے آپریشنز پہ آتی ہے تو اس سے زیادہ اچھا آپریشن مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، دیکھیں، ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر مسلسل جو ہے وہ ٹریننگ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کی جزا سزا تیز ہوتی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ تو سرکاری طور پر تو کھاتوں میں یہ جگہ ڈیلیٹ ہو چکی تھی، ابھی پتہ نہیں کوئی 2-4 سالوں کے بعد یہاں پر کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی، کسی کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہوتی جگہ، کوئی بعید نہیں ہے۔ جو ہے وہی تو یہاں کے امپلائیز نے، لوگوں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا، آئے تو مجھے بتایا، سمجھا۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا تھی کہ یہاں پر اتنی بڑی جو ہے وہ جگہ موجود ہے اس کو، اور یہ بالکل ریڈنڈنٹ، 1% اس جگہ کی افادیت 1% بھی نہیں۔ امیجن کریں کہ کتنا 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہسپتالوں کی کمی ہے، جہاں پر ہسپتالوں پہ جو ہے وہ 6 گھنٹے کی لائن ہے، اس شہر میں ایک ہاسپٹل موجود ہے اور وہ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ بند پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی جو ہے استعمال کرنے یا کروانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے آج۔ تو یہ پھر ہم نے الحمدللہ، تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، ہمارا یہ ارادہ ہے، ہماری بات چیت چل رہی ہے، میں آج ہوں کل یہاں نہیں ہوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج ہم ایسا کام کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی یہ ہاسپٹلز جو ہے وہ چل رہے ہوں۔ تو اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لانگ ٹرم مینجمنٹ کی ہم جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ شہر میں جو کہ پورے پاکستان بھر میں جا کر پارٹنرشپس کر رہے ہیں اور ہاسپٹل چلا رہے ہیں، تو کیوں نہیں اس شہر میں ان کو زیادہ پتہ ہے، تو بنائیں گے ہم، بیسک چیزیں ہماری رہیں گی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ جہاں جو سرکار کے پیسے ہیں وہ تو سرکار لگائے گی اس کے اوپر ہر سال جو پیسے ہیں، اس کے بعد جو ایکسٹرا یہاں پر فیسلٹیز چاہیے اس کی پھر فنڈنگ پھر وہ مل کر کریں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ، جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا تو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے، تاکہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے
اور انہانسمنٹ ہوتی رہے. تو ایک تھرڈ پارٹی کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو جو فیض پہنچنا ہے یہاں سے، جو آرام پہنچنا ہے یہاں سے، جو اس کی مشکلات کو جو ہے وہ میں کمی آنی ہے اور ختم کرنا ہے، وہ سلسلہ جو ہے وہ کسی منسٹر سے ٹیگ نہ رہے کہ منسٹر آج ہے، ایکٹیو ہے تو کام ہو رہا ہے، منسٹر چلا جائے گا، کوئی آئے گا، اس کی پرائرٹی نہیں رہے گی تو کام. یہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے کل کرنا چاہتے ہیں، اس والے تھاٹس کو کل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر رہے ہیں. وہ آج سے ہمارے ساتھ ابھی ہم نے ان سے فارمل ایگریمنٹ نہیں کیا، لیکن کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ شہر میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے ساری ڈیٹیل شیئر کی دی ہیں. جب یہ بن رہا ہوگا، اس وقت تک بن چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے پاس ان کی جو ہے وہ ہمارا ایگریمنٹ ان سے سائن ہو چکا ہوگا. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کو، کہ دیکھو یہ جو ہاسپٹل ہے نا، یہ جو ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے. خطرناک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ خطرناک اس لیے کہ اللہ کی مخلوق یہاں پر آتی ہے. انسان، اللہ کی مخلوق، وہ ان ہسپتالوں کا رخ کرتی ہے. اور کون سی مخلوق ادھر رخ کرتی ہے؟ جو تکلیف میں ہوتی ہے. تکلیف میں یہاں کوئی کافی پینے نہیں آئے گا، کوئی اپنے بچوں کو سیر کرانے نہیں آئے گا. یہاں اللہ کی وہ مخلوق جو پریشانی میں آئے گی، تکلیف میں آئے گی، اس کو کوئی، اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوگی، وہ ان ہسپتالوں کا، ان جگہوں کا رخ کرے گا. تو امیجن کرو، اللہ اپنے بندوں سے جو پیار کرتا ہے، اور وہ شخص، وہ انسان جو کہ تکلیف میں بھی ہو، وہ اپنے ساتھ، میرا یہ ایمان ہے، وہ جنت دوزخ دونوں لے کر چل رہا ہے. اگر یہاں پر موجود لوگ، اگر یہاں پر موجود اسٹاف، ان کو جو بھی گیون ریسورسز دی گئی ہیں، اس میں اگر انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی کوشش پوری کر لی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو اس کو ریسورسز اویلیبل ہیں، اس نے اپنے حصے کی اگر کوشش کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. اور خدا نہ خواستہ ہم اپنی طبیعت کی وجہ سے ہم نے اس مظلوم، اس تکلیف زدہ انسان کو تنہا جان کر، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ دیکھا کہ بس ہم سو رہے ہیں یا آرام کر لیں یا آگے ابھی تکلیف میں ہمیں تنگ کرنے کے لیے، اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی برتی، خدا کی قسم رب کا نظام ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حساب لیے بغیر مارتا ہی نہیں ہے. آخرت میں تو جو ہونا ہے ہونا ہے. اس دنیا میں بچوں کے آگے حساب لیے بغیر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے فارغ بھی نہیں کرتا. تو یہ بڑی ڈینجرس جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے. ہر وقت ہمیں جو ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں. ہم ایک تکلیف میں، اللہ کی مخلوق جو ایک انسان تکلیف میں ہے، ہمیں اس کی دعائیں لینی ہے یا ہمیں اس کی بددعائیں لینی ہیں؟ یقیناً ہمارے حالات بہت خراب ہیں. ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ 26.5 کروڑ ہو گئی ہے. ہم تقریباً 6.7 ملین، کوئی 67 ملین جو ہے وہ، ہم جو ہے وہ 6.7 ملین، کوئی 66-67 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ہر سال. ہم آج جو ہے وہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک میں ہمارا شمار ہے. ہم 2030 میں 4تھے بڑے ملک میں ہم شامل ہو جائیں گے. ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسو نہیں ہے. ہمیں پینے کا صاف 55% پاکستان کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کی وجہ سے، گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں.